پاکستان میں کورونا کا مزید پھیلنے کے سبب 24 گھنٹوں میں 79 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3590 تک جا پہنچی۔ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,81,088 ہو گئی، جبکہ کورونا سے متاثر 71,458 مریض صحت یاب ہو چکے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب 66,943، سندھ میں 69,628 کیسز، خیبر پختونخوا 21,997 اور بلوچستان میں 9,475 نئے کیسز سامنے آئے۔ اسلام آباد 10,912، گلگت بلتستان 1,288، آزاد کشمیر میں 845 کیسز ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 79 اموات جبکہ کورونا کے مزید 4,471 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 30,520 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک بھر میں 11,02,462 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے۔ کراچی میں PIA کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ آج وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائیں گی۔ کراچی آنے والی قومی ایئر لائن کی پرواز PK 8303 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہو گئی، جس سے 97 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم اور متعلقہ حکام کی جانب سے حادثے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اسے سامنے لایا جائے گا۔ غلام سرور خان نے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ 22 جون تک پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بے نظیر بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کے کیس میں ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف امریکی شہری سنتھیا ریچی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ نے سنتھیا ریچی کی اندراج مقدمے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کی، جہاں سنتھیا ریچی اپنے وکیل عمران فیروز کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت کے استفسار پر امریکی شہری کے وکیل نے کہا کہ ماتحت عدالت کے فیصلے میں FIA کو مقدمہ درج کرنے کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ عدالت کسی ادارے کی انکوائری میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہم کیس کے میرٹ پر نہیں جائیں گے، لیکن FIR کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ انکوائری ہے اور FIA نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ دلائل کے بعد عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرستان یا LOC پر فائرنگ بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا۔ BJP کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے۔ لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کراچی میں بھی کچھ واقعات رونما ہوئے، جبکہ بھارت لائن آف کنٹرول میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں ایسے واقعات کا غور سے جائزہ لینا ہوگا۔ نئی صورتحال پر OIC کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کروں گا۔ بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں، وہ افغانستان میں تخریب کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی نیلامی مکمل کر لی گئی۔ شفاف نیلامی سے 75 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے گئے۔ ناکارہ گاڑیاں، فرنیچر اور مشینری سالہ سال سے سرکاری دفاتر میں پڑی تھیں۔ ناکارہ گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی نیلامی سے سرکاری دفاتر صاف اور کروڑوں روپے بھی سرکاری خزانے میں جمع کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پہلی خصوصی مہم جس کے لیے حکومت نے بغیر فنڈز جاری کیے 75 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جنریٹ کیے۔ ہمارا یہ اقدام دفاتر کو صاف اور نظام کو شفاف بنانے کی عمدہ مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات تو آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو بتائیں کسٹم انٹیلیجنس اینٹی سمگلنگ سیل کی کارروائی۔ سمگل شدہ اشیاء کی بھاری کھیپ پکڑی گئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حسن فرید کی خفیہ اطلاع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس امانت خان کی سربراہی میں خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی۔
ٹیم نے ڈائریکٹر کسٹم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شیخوپورہ میں کارروائی کر کے بھاری مقدار میں ایرانی ساختہ اسمگل شدہ تیار پنیر 1119 کلو گرام، پیرافین اور ویکسین 32,000 کلو گرام، اس کے علاوہ اسمگل شدہ خشک دودھ اور مختلف چیزیں برآمد کی۔ برآمد ہونے والی اشیاء اسمگل شدہ ہیں جن پر کوئی ڈیوٹی ادا نہیں کی گئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حسن فرید کے مطابق اسمگل شدہ اشیاء سے پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا تھا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ماہ کے آخر میں مونسون بارشوں کی نوید سنا دی، تاہم اس ہفتے شدید گرمی برداشت کرنا پڑے گی۔ رواں ہفتے شدید گرمی، تاہم رواں ماہ کے اختتام پر مونسون بارشوں کی نوید آ گئی۔ گزشتہ روز دن بھر چلچلاتی دھوپ اور تمازت کے بعد شام کو تیز ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ باغوں کے شہر لاہور میں کہیں بارش اور کہیں رم جھم ہوئی۔ رواں ہفتے کے آخر میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، جہلم، ہری پور، ایبٹ آباد، مظفر آباد سمیت ملک کے کچھ بالائی علاقوں اور تھرپارکر میں پری مونسون کی پہلی بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس ہفتے بھی شدید گرمی کے وار سہنا پڑیں گے۔ ملک کے تمام میدانی علاقوں میں رواں ہفتے شدید گرمی پڑے گی۔ اس دوران بیشتر علاقوں کا درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیٹ انڈیکس 45 سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے گا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔